کھڑا کر کے فرمایا عمر تم کہتے ہو کہ سب کچھ قربان ہے مگر جان ابھی قربان نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کا اعلان بھی سنو، جو بندہ سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے، اس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا، سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنے تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنے کاروبار سے بڑھ کر، تمام چیزوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر جب مجھ سے پیار نہیں کرے گا تو ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایماندار یہ میرے مصطفیٰ کسی عام بندے کو نہیں کہہ رہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں جی ایسے آج کے دور کا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتویٰ دے رہے ہیں عمر اگر جان قربان نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، اگر جان مجھ سے زیادہ عزیز ہے تو پھر ایمان کا تصور نہ کرنا، اگر جان مجھ پر قربان نہیں کر سکتے تو پھر یہ خیال اور تصور دل سے نکال دینا کہ مومن ہوں۔ حالانکہ عمر نماز میرے مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے ہیں، حضرت عمر مسجد نبوی میں نماز، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نمازیں چاہے میرے پیچھے پڑھتے ہو، میرے پیچھے نمازیں تب قبول ہوگی جب دل و جان سے قبول کیا جائے گا، جب جان بھی میرے قدموں پر قربان کی جائے گی۔ میرے مصطفیٰ نے جب یہ بات کی حضرت عمر کی طرف دیکھا، حضرت عمر نے فوراً ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جان سے بھی زیادہ عزیز آپ ہیں، اب جان سے بھی زیادہ عزیز۔ کہا تھا رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا ہو گئے۔ حضور اب جان سے بھی زیادہ عزیز آپ ہیں، اب جان بھی آپ کے قدموں پر قربان ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگلا جملہ حضرت عمر کو فرمایا، الآن عمر اگر جان سے بھی زیادہ عزیز ہم ہو گئے نا تو اب ایمان بھی مکمل ہو چکا ہے، اب ایمان کی بھی تکمیل ہو چکی ہے، اب ایمان بھی، اب آپ کا جو دل ہے یہ بھی ایمان سے لبریز ہو چکا ہے۔ میرے آپ دل سے سوچئے گا اگر یہ فتویٰ حضرت عمر کے لیے ہے، یہ فتویٰ اور یہ درس میرے مصطفیٰ حضرت عمر کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کیا جائے تو ایمان، تو ہم یہ اگر تصور کریں نہیں جی اگر کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نہیں، محبت میں معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان تمام چیزوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، گھر کی محبت، کاروبار اور مال کی محبت مصطفیٰ اور اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز تمہیں اپنا مال ہو، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل فرمائے تم پر، پھر اللہ تعالیٰ کے امر کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر یہ نمازیں نہیں ہیں، پھر یہ تبلیغیں نہیں ہیں، پھر یہ درس قرآن نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی عبادت کریں، میرے مصطفیٰ کی محبت میں اگر کمی آ جائے، اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ مصطفیٰ سے محبت بھی ایک حد تک کرو، مولوی صاحب کھڑے ہو جائیں ممبر پر اور کہیں کہ نہیں جی حد تک کرو، مصطفیٰ کی محبت کی بھی حد ہے، تو اس مولوی کو اپنی حد میں رکھو، ہمیں اس سے عقیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن سے عقیدہ لیں گے، ہمیں کسی کے بیان سے عقیدہ نہیں لینا، ہمیں اللہ کے فرمان سے عقیدہ لینا ہے کہ جب مصطفیٰ سے محبت کرو تو بے حد کرو۔ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو، مصطفیٰ سے محبت میں حدیں قائم نہیں کی جاتی، جن محبتوں میں حدیں ہوں وہ دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں، مصطفیٰ کی محبت میں حد نہیں ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہجامہ کروایا، کیا کروایا؟ آج بھی سینٹر بنے ہوئے ہیں، سنت ہے میرے کریم علیہ السلام کی، میں آپ حضرات کو بھی مشورہ دوں گا ایک دفعہ زندگی میں لازمی کروائیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کو جبریل نے بھی عرض کیا تھا حضور اپنی امت کو بولے ہجامہ کے ذریعے علاج کروائیں، جب معراج پر تشریف لے کر گئے تھے میرے مصطفیٰ، ہجامہ اتنی، میرے مصطفیٰ نے خود ہجامہ کروایا، خون نکلا نا جو ہجامہ سے، آپ ہجامہ والوں کے پاس جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہجامہ والے کون سا خون نکالتے ہیں،
کیسا خون نکالتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ خون نکلا نا جو آقا کریم علیہ السلام نے ہجامہ کروایا تو خون نکلا، وہ ایک پیالے میں جمع کر دیا، ایک پیالے میں جمع کر دیا وہ خون۔ آقا کریم علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ پیالہ پکڑو، اس خون کو جا کر دفن کرو، اس خون کو جا کر دفن کرو۔ آپ مولوی صاحب کے پاس جائیں اور اس سے جا کر پوچھیں مولوی صاحب خون جب جسم سے نکل جائے پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ خون اگر نکلا ہوا کپڑوں پر لگ جائے ہم ان کپڑوں سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر خون کپڑوں ہمارے جسم سے نکل آئے ہمارا وضو باقی رہے گا؟ اتنا مسئلہ تو آپ بھی تو جانتے ہیں نا یار، اتنا ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں کہ خون جسم سے نکل جائے تو پاک، سارے بولے خون جسم سے نکل جائے تو پاک نہیں ہوتا، خون جسم سے نکل جائے تو پاک، سارے بولے پھر خون جسم سے نکل جائے تو پاک نہیں ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کا خون جسم سے نکلا ہوا ہے، پیالے میں رکھا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے صحابی کو کہا کہ جاؤ اس کو جا کر دفن کرو۔ صحابی کمرے سے باہر آئے، کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی طرف منہ کر کے، کمرے کی طرف منہ کر کے پیالہ منہ کو لگایا، سارا خون پی گئے۔ اللہ اکبر، سارا خون پی گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آقا کریم علیہ السلام دیکھ کر مسکرانے لگے، فرمایا خون؟ عرض کی حضور دفن کر دیا۔ آقا نے فرمایا کہاں دفن کیا؟ حضور وہاں پر دفن کیا ہے جہاں پر کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تیرے جسم میں میرا خون آ گیا ہے، تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، تجھ پر جہنم کی آگ۔ میرے مصطفیٰ کا اور امام سیوطی کو اگر پڑھ کر آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی مصطفیٰ سے محبت ایک حد تک کی جائے، آپ پہلے اپنے کاروبار کو دیکھیں پھر مصطفیٰ کی ناموس کی طرف نکلے، نہیں۔ حضرت امام سیوطی خصائص کبریٰ کو پڑھ کر دیکھیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ایک برتن میں پیشاب کیا، پیالے میں، بولیں تو صحیح نا سبحان اللہ۔ کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، کوئی نہیں تھا کمرے میں، آقا کریم علیہ السلام کو حاجت ہوئی، پیالہ قریب رکھا ہوا تھا، میرے مصطفیٰ نے پیا، اس میں پیشاب کیا، رکھ دیا قریب۔ ایک صحابی آئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ یہ باہر گرا کر آؤ۔ صحابی کمرے سے باہر گئے، پیالے کو منہ لگایا، پی گئے۔ یہ سننے میں آپ نے لگتا ہوگا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوا ہوگا، صحابہ کی سیرت پڑھ کر دیکھیں آپ۔ امام جلال الدین سیوطی اس کو نقل کرتے ہیں خصائص کبریٰ میں۔ آپ پیار سے بولیں تو صحیح نا سبحان اللہ۔ آپ تصور کر رہے ہوں گے نہیں یار پیشاب پینے کو دل نہیں کرتا کسی کا، آپ پھر میرے مصطفیٰ کا ایکشن بھی تو دیکھیں نا، میرے مصطفیٰ کا فتویٰ بھی تو دیکھیں نا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو اس کو خوشخبری سنائی ہے وہ بھی تو سنیں نا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ صحابی گئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بھی کیا کیا؟ حضور پی لیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام، یار پیشاب کا تو سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں بحث نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا بھی کیا کہ حضور پی لیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا تیری نسل میں کبھی پیٹ درد نہیں ہوگا، تیری نسل میں کبھی۔ میرے مصطفیٰ نے تو نہیں فرمایا یہ تم نے کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا تم نے، یہ تو پیشاب تو ناپاک ہوتا ہے۔ بھائی تیرا ناپاک ہوتا ہے، وہ تیرا پیشاب ہے، وہ تیرے جسم کا خون ہے جو ناپاک ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا خون بھی پاک ہے، میرے مصطفیٰ کا پیشاب بھی پاک ہے، میرے مصطفیٰ کے جسم سے یہ جو ناک سے رطوبت نکلتی ہے یہ بھی پاک ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی ایک ایک انگ کی، آقا کریم علیہ السلام کے جسم کے ایک ایک عضو کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ ساری چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مصطفیٰ سے حد تو یہ تھی نا کہ پھینک دیا جاتا، حد تو یہ تھی دفن کر دیا جاتا،
بے حد یہ تھی کہ پی دیا جاتا. یہ میرے مصطفیٰ کی محبتوں میں حدیں نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ چلو آج کر لیتے ہیں بعد میں دیکھ لیں کہ نہیں، پہلے مصطفیٰ کی محبت ہے، پہلے خدا کی محبت ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد ہے، پہلے مصطفیٰ کی ناموس ہے، پہلے میرے مصطفیٰ کی. آپ کی عزتیں بعد میں ہیں، میرے مصطفیٰ کی عزت سب سے پہلے ہے. اگر آپ کو یہ لگے کہ نہیں جی پہلے کاروبار ہے باقی معاملات بعد میں دیکھ لیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے فرمایا نہیں، پہلے مصطفیٰ کی عزت کو دیکھو، پہلے میرے مصطفیٰ کی ناموس کے لیے نکلو، پھر آپ اپنے سارے کاروبار کریں، پھر آپ اپنی ساری زندگی بسر کریں. میں پھر آپ کو کہتا ہوں، آپ اگر کسی سے کوئی ایسا درس سنیں، آپ اس سے بولیں جی قرآن سے حوالہ دیں، میرے مصطفیٰ کی سیرت سے حوالہ دیں. میں نے سورۃ توبہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، 10واں پارہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. یاد کریں، گھر میں جا کر اس سورت کا، اس آیت کا مطالعہ کریں، اور پھر اپنے بچوں کو جا کر بتائیے گا بیٹا ہم سے بھی محبت کرو تو ایک حد تک کرو، مصطفیٰ سے محبت کرو تو بے حد محبت کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.